نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ سب پاکیزہ اور مقدس ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور سب پاکیزہ ہستیاں ایک ہی حجرے میں اکٹھے بیٹھے تھے۔ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت سیدہ بی بی فاطمہ کے بابا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہد کا پیالہ پیش کیا تو پیالے میں بال گر گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ اس پیالے کے متعلق اپنی رائے پیش کریں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس پیالے کے متعلق رب کائنات بھی کچھ فرمانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے آپ ہی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ اس پیالے میں یہ بال سے زیادہ باریک جنت میں جانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جب اس دنیا میں بت پرستی کے گناہوں کے کالے سیاہ اندھیرے نے اس دنیا کو لپیٹ رکھا تھا، زنا اور گناہ شرک کی لعنت نے ہر گھر میں ڈیرے ڈال لیے تھے، جب عالم دنیا میں ہر طرف شرک و کفر کی آوازیں ہر جگہ سے شروع ہو گئیں اور پوری دنیا میں بت پرستی جیسی بدترین لعنت نے دنیا والوں کو اپنے اندھیروں میں چھپا لیا تھا، انسان ذات نے اپنے کریم رب کی بندگی چھوڑ دی اور درندوں جیسی زندگی گزارنے کا آغاز کر دیا۔ جہالت اور گمراہی کی وجہ سے اپنے خدا کے رشتوں کو بھلا دیا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرنے جیسی ملعون رسومات کو اپنا مقصد بنا لیا، اور بھی سینکڑوں برائیاں اپنے وجود میں شامل کر دی، اور ہر سمت اندھیرا چھا گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کو انسانی ذات کی حالت پر رحم آ گیا اور اپنے محبوب و برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا آخری پیغمبر و ہادی بنا کر دنیا میں انسان ذات کی رہنمائی کے لیے پیدا فرمایا۔ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنی پروردگار عالم کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو ہر طرف سے اس رسول مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ جس شخص نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا، اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں اور ایذائیں دینا شروع کر دی، لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب و رسالت کی چمکیلی شعائیں اور آغوش نبوت کے پروردہ ہستیاں اپنے آقا دو جہان کے والی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں، مال اور اولادیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ہدایت دی، اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہی لوگوں کو مشرکوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دی جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جنہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنا تصور بھی نہ کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں چار بھائی تھے، حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک سب سے چھوٹا تھا۔ یہ چوتھا نمبر بھائی جس سے سب بھائی ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سب سے چھوٹا بھائی کہیں گم ہو گیا جس کی کوئی خبر ان بھائیوں کو نہ ملی۔ یہ سب لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے، اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے کہیں نہ دیکھا۔ آخر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ کی پاک سرزمین پر پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات یا خبر نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے
کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر گھر واپس جا سکتے ہو، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر اپنے ملک یمن چلے گئے، لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے بہت اچھے اور پاکیزہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالی عنہ حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی، جس سے حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک خوبصورت و سیرت بچہ عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت، کردار و گفتار اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جل کر تاریخ اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کے واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ سے ربضہ یعنی عراق چلے جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ 32 ہجری کے ایام ربضہ میں گزارے اور حج کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام لوگ بیوی بچوں سمیت حج کے لیے چلے گئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صرف ان کی بوڑھی بیوی اور ایک بیٹی موجود تھی۔ اسی دوران آپ مرض الموت میں مبتلا ہوئے۔ جب نزاع کی حالت طاری ہوئی تو ان کی اہلیہ رونے لگی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نحیف آواز میں پوچھا کہ روتی کیوں ہو؟ اہلیہ نے جواب دیا، آپ ایک ویرانے میں دم توڑ رہے ہیں، نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ آپ کو کفن دے سکوں، اور نہ ہی میرے پاس بازوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی ابدی خوابگاہ تیار کر سکوں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے بتایا تھا کہ میں صحرا میں وفات پاؤں گا اور مومنین کی ایک جماعت میری نماز جنازہ میں شریک ہوگی۔ تم باہر جا کر دیکھو، آپ کے ارشاد کے مطابق مسلمانوں کی کوئی جماعت ضرور آتی ہوگی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر دیکھنے لگی اور انتظار کرنے لگی کوئی انسانوں کی جماعت نظر آ جائے۔ تھوڑی دیر بعد چند سوار نمودار ہوئے۔ جب قریب آئے تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، بھائیو، قریب ہی ایک مسلمان سفر آخرت کی تیاری میں ہے، اس کے کفن دفن میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ قافلے والوں نے پوچھا، وہ کون شخص ہے؟ ابو ذر غفاری کی اہلیہ نے جواب دیا، وہ ابو ذر غفاری ہیں۔ اس جماعت کے لوگوں نے جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا تو قافلے والے بےتاب ہو گئے اور یک زبان کہنے لگے، ہمارے ماں باپ ان پر قربان ہوں، کہاں آپ تشریف فرما ہیں؟ اور پکارتے ہوئے ان کی طرف دوڑے۔ یہ لوگ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جماعت کے لوگوں کو دیکھا تو الحمدللہ پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر آپ اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے۔ سب جماعت کے لوگوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سب نے مل کر اس آفتاب رشد و ہدایت کو سپرد خاک کر دیا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بزرگ برتر حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں تشریف لے گئے۔ اس مبارک مجلس میں سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور چاروں خلفائے راشدین موجود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کرنے کے لیے ان کے پاس جو سب سے بہترین چیز تھی وہ پیش کی، وہ ایک شہد کا پیالہ لائیں۔ وہ خوبصورت اور چمکدار پیالہ تھا۔ اتفاق سے شہد کے پیالے میں ایک بال گر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں جب وہ پیالہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے ان سب حضرات کے سامنے وہ پیالہ پیش کیا۔
اور ارشاد فرمایا دیکھو اس پیالے کی خوبصورتی اور اس میں شہد کے پیالے میں ایک بال پڑا ہوا ہے، ہر ایک اپنی طبیعت پر زور ڈال کر اپنے اپنے ذوق کے مطابق پیالہ اور بال کے متعلق اپنی رائے پیش کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک مومن کا دل تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ شہد سے زیادہ شیرین ہے، لیکن ایمان کو موت تک حفاظت کر کے لے جانا بال سے زیادہ کہیں باریک ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ پیالہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حکومت اس تشت سے زیادہ چمکدار اور روشن ہے، حکمرانی کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن حکومت نے عدل و انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک علم دین تشت سے زیادہ روشن اور علم دین سیکھنا شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بال سے زیادہ کہیں باریک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے نزدیک معزز مہمان تشت سے زیادہ روشن ہیں، اور ان کی مہمان نوازی شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ان کو خوش کرنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں عورت کے حق میں حیا اس تشت سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور اس کے چہرے پر پردہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور ایک غیر مرد پر نگاہ نہ پڑے اور مرد کی اس پر نگاہ نہ پڑے، یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی معرفت اس تشت سے زیادہ روشن ہے، معرفت الہی سے آگاہ ہو جانا اور محبت الہی حاصل ہو جانا اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور اللہ کی معرفت کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ آپ سب پاکیزہ ہستیاں اپنی اپنی رائے دے رہے تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور سلام کے بعد کہا میں بھی اپنی رائے کا اظہار کروں گا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا میرے نزدیک راہ خدا تشت سے زیادہ روشن ہے، اور اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال قربان کرنا، جہاد کرنا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اس پر استقامت یعنی موت تک راہ خدا میں چلتے رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ترجمہ کچھ یوں ہے، جنت اس تشت سے زیادہ روشن ہے اور جنت کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ شیریں ہیں، لیکن جنت تک پہنچنے کے لیے پل صراط سے گزرنا بال سے زیادہ باریک۔ آپ سب بابرکت اور برگزیدہ ہستیاں سب نے مل کر امت محمدیہ کے لیے دعا فرمائی۔ ہماری دست ادب اللہ پاک سے دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے خواب پورے فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے بتائے ہوئے عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔